أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة المؤمنون آیت نمبر 99 سے 108 تک پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء حتى إذا جاء حتیٰ کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے. اس کو مد منفصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیے کھڑی زبر ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے. پہلے کلمے میں اگر کھڑی حرکات کی تختی ہو اور اس سے ویری نیکسٹ کلمے کے اندر حمزہ ہو تو ایسی صورت میں ہم مد منفصل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ جیم کے اوپر دیکھیے یہ مد متصل ہے، یعنی کہ ایک ہی کلمے کے اندر مد اصلی ہو اور اس کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. یہ چھوٹی مد اور بڑی مد کی کہلائی جاتی ہے، لیکن ان کی ڈیوریشن جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم ان کو مقدار تک بڑھایا جائے گا. حتی اذا جاء نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ نہیں آتی جی، نہیں آ رہی. اچھا میری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء إذا جاء أحدهم الموت أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب
رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل لعلي أعمل صالحا صالحا فيما فيما تركت كلا تركت كلا إنها كلمة إنها كلمة هو قائلها هو قائلها ومن ورائهم ومن ورائهم برزخ برزخ إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب فلا أنساب بينهم بينهم يومئذ ولا يتساءلون يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت فمن ثقلت
موازينه موازينه فأولئك فأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فأولئك موازينه موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت ومن خفت موازينه موازينه فأولئك الذين فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. यहाँ पर नोटिस कीजिए फा के नीचे जेर है, आगे या साकिन है, तो ये मद्दे असली है। इसको आप दो हरकत तक बढ़ाकर पढ़ेंगी। फी जहन्नम नहीं पढ़ा जाएगा। फी जहन्नम खालिदून। तलफह تلفه وجوههم النار وجوههم النار وهم فيها كالحون. وهم فيها كالهون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفه وجوههم النار وهم فيها كالهون. ألم النار وهم تكن فيها كالحون. ألم ألم تكن تكن آياتي آياتي تتلى عليكم فكنتم بها عليكم فكنتم بها تكذبون. كنتم بها تكذبون.
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وكنا وكنتم قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا ربنا أخرجنا أخرجنا منها منها فإن عدنا فإن عدنا فإنا ظالمون فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلموا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا فيها ولا تكلموا قال قال اخسئوا فيها ولا تكلمون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इससे बेशतर हम पढ़ रहे थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बातें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई इदफा बिल्लती हिय अहसन नहनु अअलमु बिमा यसिफून कि वो जो कुछ भी आपके साथ कर रहे हैं जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं साजिशें कर रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके जवाब में आप अच्छे तरीके से उनको जवाब दें इदफा बिल्लती हिय अहसन और जो कुछ भी वो बयान करते हैं जो वो शिर्क बयान करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में वो बातें करते हैं जिनकी अल्लाह ताला ने कोई दलील कोई सनद कोई वही नहीं उतारी बगैर दलील के अपने ही गुमान से घड़ के वो बातें करते हैं सब अल्लाह ताला खूब जानता है
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. اور یقیناً انسان جب ادفع باللتی ہی احسن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیز اس کے راہ میں رکاوٹ کھڑی کرتی ہے؟ وہ شیطانی وسوسے ہیں جو ان کو روکتے ہیں، اور وہ اس کو انسان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ این کا جواب پتھر کے ساتھ دے یا غلط کرنے والے کے ساتھ بڑھ کے غلط کرے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ایسی ادفع باللتی ہی احسن پہ آپ کو عمل کرنا ہو تو وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، تو اپنے رب کی پناہ کو ضرور طلب کریں تاکہ وہ شیطانی وسوسوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور آپ دعا کیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اے میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں یا حاضر ہوں۔ تو ایک عام انسان کو یہی دعا جو ہے وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے، کیونکہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی توفیق اللہ کی مدد کے سوا اور اللہ کی توفیق کے بنا نہیں ہو سکتی۔ اب ان لوگوں کے بارے کا ان لوگوں کا احوال ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا، اور ہر طریقے سے جو ہے وہ خود بھی نافرمان رہے اور دوسروں کو بھی برائی کے اوپر اکساتے رہے۔ ان کا حال کیا ہونے والا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ آج کا پورا جو لیسن ہے وہ اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آ جائے گی احدہم الموت، ان میں سے کسی ایک کو موت، قالا کہیں گے ربی اے میرے رب ارجعونی آپ لوٹا دیجئے مجھ کو، لعلی تاکہ میں عمل کروں صالحا نیک، فیما اس میں جو ترکتو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا ہرگز نہیں۔ یعنی کہ جب اس کو موت آ جائے گی اس شخص کو، دو اس کے معنی نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب موت کو وہ دیکھ لے گا اور سارے غیب کے پردے ہٹ جائیں گے، اس وقت وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے تاکہ میں، اور زندگی دے تاکہ میں تیری طرف لوٹ آؤں اور میں نیک اعمال کروں اور صالح اعمال کروں تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں۔ اور دوسرا اس کا جواب معنی کچھ اس طرح سے کچھ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا اس کے بعد جب عالم برزخ میں جاتا ہے، موت کے وقت اس کے اوپر تمام حقیقتیں آشکار ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے ایک زندگی دے، مجھے واپس اس دنیا میں بھیج تاکہ میں نیک عمل کروں، صالح اعمال کروں جو میں نہیں کر کے آیا۔ میں نے یہ سب دیکھ لیا اور میں ایمان لایا ان سب چیزوں کے اوپر جن پر کل تک ایمان بالغیب کا تقاضا تھا، اور یہی ہمارا اور آپ کی آزمائش ہے۔ تو اب جب ایمان بالشہادہ ہو گیا ہے، اس کو سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو اب میں جاؤں دنیا میں اور جا کر نیک عمل کروں۔ کلا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، کلمتن ایک بات ہے، ہوا وہ، قائل ہو گزری یا اس زبان سے کہنے والا ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، مہلت دی جا چکی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت تو طریقہ نہیں رہا کہ کسی کو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ موت دے دیں اور پھر وہ اس دنیا میں دوبارہ آئے اور نیک عمل کرنے کی مہلت دے کے دوبارہ سے اپنی زندگی گزارے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی سنت اور دستور اور طریقہ نہیں ہے۔ نحنو، ہم خوب جانتے ہیں، اعلم جانتے ہیں خوب، بما ساتھ اس کے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب ان کو زندگی دی گئی تو کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور انسان کی ایک سائیکو ہے، ایک اس کی فطرت ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو پھر تو وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، پھر وہ نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے، پھر وہ ذکر اذکار کی بھی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے حالات اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو بھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو اگر دوبارہ زندگی دے بھی دی جائے تو وہ کیا کریں گے یہ بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ وقل، اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب، اعوذ بک سوری ومن، اور سے، ورائہم ان کے پیچھے، برزخ برزخ ہے، الی طرف، یومی اس دن کے، یبعثون جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بھی انسان فوت ہو جاتا ہے تو دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے ذکر کیا لعلی اعمل صالحا فیہا ترکت کلا،
تاکہ میں نیک عمل کروں، دوبارہ زندگی مجھے ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائل، نہیں بے شک کہ یہ ایک بات ہو چکی. اللہ تعالیٰ کا یہ سنت دستور اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی موت کے بعد دوبارہ اس کو زندگی دے اور اس کو مہلت دے کہ وہ نیک عمل کرے. وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ، اور ایک دیوار حائل کر دی جاتی ہے دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی کے درمیان میں، اس کو برزخ کہا جاتا ہے. الی یوم یبعثون، اس وقت تک کے لیے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور وہ زندگی جو وہ قبر کے اندر گزارتا ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اور وہاں پر وہ اتنے ہی وقت تک کے لیے زندگی گزارے گا جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہو جاتی. فَإِذَا، پھر جب نفخا پھونکا جائے گا، پھر سور میں سے، فلا پھرنا انصابا قربتیں رہیں گی، بینہم ان کے درمیان، یومئذ اس دن، ولا اور نہ، یتساءلون وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یعنی کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو قبروں میں سے سب اٹھ کے تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور حشر برپا ہو جائے گا. اور اس وقت کی سچویشن کو یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کوئی قربتیں کام نہیں آئیں گی. ہم اپنے جتنے قریبی رشتہ داروں کے لیے یا اپنے جو قریبی جن کے ساتھ ہماری بہت افیلیشن ہوتی ہے، بہت ایسوسیشن ہوتی ہے، ان کی خاطر ہم حرام کھاتے بھی ہیں، حرام کماتے بھی ہیں، حرام میں انڈلج بھی ہوتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہم حرام کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان قرابت داروں کے لیے کوئی بھی قربتیں کام نہیں آئیں گی اس وقت. اور کوئی بھی ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا. فمن، پس وہ شخص کہ جس کا ثقلت بھاری ہوگا، موازینہ پلڑے اس کے، فاولئک کا تو یہی لوگ، ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے ہیں. یعنی کہ فلاح پانے والے کون ہیں؟ وہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے. اور میزان کو کون سی چیز بھاری کرتی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. کلمہ طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں، اور جو نیک اعمال ہیں وہ انسان کے پلڑے کو بھاری کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تفصیلاً اس کو آگے ذکر کیا جائے گا. ومن، اور جو کہے، اور جو کوئی خفت اس کے ہلکے ہوں گے، موازینہ پلڑا اس کا، فاولئک کا تو بس یہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، فی جہنم خالدون وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. تو جن کے تو پلڑے اپنے گناہوں کے سبب ہلکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دائمی دوزخ کا عذاب لکھ دے گا. تلفحو، اور دوزخ کا عذاب کیسا ہوگا؟ اللہم اجرنا من النار. تلفحو جھلس دے گی، وجوہم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، کالحون بد شکل ہو کر رہیں گے. یعنی کہ وہ آگ چہروں کو ایسے جھلسا کے رکھ دے گی کہ ان کی شکل بہت ہی بدصورت ہو جائے گی، بہت ہی خوفناک اور بدصورت قسم کے انسان وہ بن جائیں گے. علم، کیا نہیں، تکن تھی، آتی، آیاتی میری آیات، تتلا پڑی جاتی، علیکم تم پر، فکن تم پس تھے تم، بیہا ان کو، تکذبون جھٹلاتے. تو یہ جھٹلانا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکامات ہم قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں، میں اور آپ پڑھتے ہیں، تو جھٹلانے والوں میں صرف وہ نہیں ہے جو کافر ہیں، صرف وہ نہیں ہے جو مشرک ہیں، بلکہ وہ بھی شامل ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں جو ان کی آگے درس و تدریس کرتے ہیں، اور وہ جو سیکھتے بھی ہیں اور جو آگے سکھاتے بھی ہیں، سب ان میں شامل ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتا ہے پھر اس کے بعد ان کو جھٹلا دیتا ہے، چاہے وہ زبانی طور پر ہو یا پھر وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا اور اپنی من مرضیاں کرنا، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تلفحو وجوہہم النار، تو ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، وہم فیہا کالحون اور بد شکل ہو کر وہاں پر رہیں گے. قالو، انہوں نے کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری کم بختی، وکننا اور تھے ہم، قوما ضالین راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ. یا اللہ عز و جل، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی کہ ہم نے تیری بات نہ مانی، ہم نے تیرے احکامات نہ مانے، ہم نے تیری جو تو نے ایک کوڈ آف لائف ہمارے لیے پسند فرمایا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کی زندگی گزاری. بے شک ہم راہ سے بھٹک گئے تھے. ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دے ہم کو، منہا اس میں سے، فإن پھر اگر، عودنا ہم دوبارہ کریں، فإنا تو بے شک ہم، ظالمون ہم ظالم ہوں گے. اس وقت
انسان یہ تقاضا کرے گا کہ یا اللہ ایک دفعہ ہمیں زندگی دے دے، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہمیں مہلت دے کہ ہم تیری فرما برداری کریں۔ آج مہلت ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان سکتے ہیں، آج ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، آج موقع ہے، لیکن کل اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قولا فرمائے گا، اخسؤ پڑے رہو ذلت میں۔ اور اخسؤ کیسا لفظ ہے؟ جیسے کہ ہم کسی سور کو یا کتے کو کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، انفیکٹ جو عربی میں جیسے دور کا لفظ کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اخسؤ لفظ کیسا ہے، کیسا ذلت امیز جو ہے وہ سلوک ہوگا ان کے ساتھ۔ تو جس طریقے سے ان کو دور کیا جاتا ہے، اور اسی طرح غصے کے عالم میں کسی انتہائی ذلیل انسان کو یا اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ ذلت میں پڑے رہو، فیہا اس میں، ولا اور نہ تکلمون، تم مجھ سے بات کرو۔ تو دیکھیے کہ اس وقت کتنا ذلت امیز سلوک ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ اخسؤ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دفع فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے میری دفع ہو جاؤ اور میرے ساتھ بات نہیں کرو، اور میں کوئی بات تمہاری سننا نہیں چاہتا، اور یہیں پہ پڑے رہو۔ تو کیسا وہ عالم ہوگا جب ہمارا رب جو انتہائی رحیم ہے، جو کریم ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جس نے اتنا خوبصورت کلام اتارا، اتنی پیاری شریعت اتاری، تو جب وہ ہمیں یہ کہے یا ہم جیسوں کو یہ کہے کہ یہیں پہ پڑے رہو اور مجھ سے کلام تک نہ کرو، تو کیسا وہ تکلیف دہ لمحہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لمحہ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی نہ دکھائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم اللہ اکبر آمین کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، آمین أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا آمین بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمین أجرنا من النار، اللهم آمین أجرنا من النار، اللهم آمین أجرنا من النار، اللهم آمین إنا أسألك الهدى آمین والعفاف آمین والغنى، ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمین رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمین سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمین العالمين. السلام آمین عليكم ثم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ وإياكم، السلام عليكم.